سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم جنگ احد کا ذکر کر رہے تھے۔ عام تاثر یہ ہے کہ احد پہاڑ ایک ہے جو غلط ہے۔ احد ایک پہاڑ نہیں بلکہ یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ احد کے پہاڑ 1 میل سے زیادہ لمبے ہیں۔ یہ بہت لمبے پہاڑ ہیں۔ احد کے پہاڑ مدینہ کے شمال مغرب میں ہیں۔ آج کے دنوں میں مسجد نبوی سے احد کے پہاڑوں تک کا سفر کار میں 10 منٹ سے بھی کم ہے۔ اب مدینہ کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے شہر احد کے پہاڑوں تک پھیل چکا ہے۔ بہت سے لوگ اب احد کے پہاڑوں کے بالکل نیچے رہتے ہیں، جسے مدینہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں مدینہ شہر اور احد کے پہاڑوں میں بہت گیپ تھا۔ اس وقت مدینہ شہر بہت چھوٹا تھا۔ سیرت میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس وقت جو پورا شہر مدینہ تھا وہ آج کی مسجد نبوی کے اندر فٹ ہو جائے۔ یہ اس وقت کے بنیادی شہر مدینہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مدینہ چھوٹی چھوٹی آبادیوں کا مجموعہ تھا۔ جیسے قبا ایک چھوٹی آبادی تھی، بنو سلمہ کی ایک چھوٹی آبادی تھی، اس طرح ان کی یہاں وہاں چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں۔ یعنی اس وقت کا اصل مدینہ شہر آج کی مسجد نبوی میں پورا آ جائے۔ اس لیے قبرستان بقیع شہر کے باہر تھا۔ اب مدینہ 1000 گنا پھیل گیا ہے، اسی لیے مسجد نبوی اور بقیع قبرستان مدینہ کے درمیان میں ہو گیا ہے۔ احد کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا احد جنت کا پہاڑ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے احد پہاڑ محبوب پہاڑ ہے، جبکہ کچھ علماء کے نزدیک احد جنت میں لے جایا جائے گا۔ جو بھی رائے صحیح ہو، احد جنت کا پہاڑ ہے۔ یہ رسول اللہ کی مستند حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک دفعہ رسول اللہ کسی مہم سے واپس آ رہے تھے۔ شہر میں پہنچنے سے پہلے جو پہلی چیز انہوں نے دیکھی وہ احد کے پہاڑ تھے۔ وہ واپس شمال کی طرف سے آ رہے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو احد سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، تو پہاڑ کانپنا شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ نے اپنے پاؤں سے پہاڑ کو تھپ تھپایا اور کہا احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ احد مقدس شہر مدینہ کی ایک پہچان ہے۔ مدینہ حرم ہے، جیسا کہ سیرت میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حرم سے مراد ہے کہ کچھ مخصوص چیزیں جو حرم سے باہر حلال ہیں وہ حرم کے اندر حرام ہیں۔ جیسے کہ حرم میں ہتھیار نیام سے باہر نکال کر نہیں جایا جا سکتا۔ یقینی طور پر بعض صورتوں میں رعایت موجود ہے، جیسے حفاظتی گارڈ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حرم کی حفاظت کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن عام طور پر حرم کے لیے ایسے قوانین ہیں جو اسے مقدس بناتے ہیں۔ حرم کی کیا حدود ہیں؟ مکہ کی اپنی حدود ہیں۔ جہاں تک مدینہ کا تعلق ہے، رسول اللہ نے ہمیں مدنی حرم کی حدود کے متعلق خود بتایا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا مدینہ جبل ایر سے جبل سور تک حرم ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی۔ جبل ایر اور جبل سور شمال اور جنوب میں ہیں، اور 2 پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ مشرق اور مغرب میں ہے۔ اس طرح رسول اللہ نے مدنی حرم کے چاروں نقطے ایگزیکٹ بتا دیے۔ آپ نے کہا مدینہ جبل ایر سے جبل سور تک حرم ہے جو شمال اور جنوب میں ہے، اور کہا مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ حرم ہے،
اور یہ مشرق اور مغرب میں ہے۔ اس سے ہم مدنی حرم کا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ ایر ایک چھوٹا پہاڑ ہے جو احد کے بعد ہے۔ احد کے بالکل بعد ایر کا ایک چھوٹا پہاڑ ہے تو احد حرم کے اندر شامل ہے۔ جیسا کہ ہم سیرت کے پچھلے پارٹ میں ذکر کر چکے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ مسلمان آرمی قریشی لشکر کا مقابلہ مدینہ سے باہر نکل کر کرے گی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تو واعظ و نصیحت کی، جدوجہد کی ترغیب دی اور بتایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جمعہ کی نماز کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد مسلمان آرمی احد کی طرف روانہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کے دستے کی قیادت حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی۔ انصار سے قبیلہ اوس کے دستے کی قیادت حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی۔ انصار سے قبیلہ خزرج کے دستے کی قیادت حضرت حباب ابن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے۔ اب جب کہ نوجوان صحابہ نے کہا کہ ہمیں مدینہ سے باہر جا کر قریش کا مقابلہ کرنا ہے، تو رسول اللہ کو جنگ کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کرنا تھا۔ اس کے لیے 2 آپشن تھے، آیا کہ قریش سے کھلے میدان میں جنگ کی جائے یا کسی محدود جگہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے کو قریش سے بہتر جانتے ہوں اور اس وجہ سے آپ کو فائدہ ہو۔ کھلے میدان میں جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے تباہ کن ہوتا، کیونکہ 1-4 کا تناسب تھا۔ کھلے میدان میں جنگ کرنے سے مسلمانوں کے جیتنے کا چانس کم ہو جاتا۔ احد کے پاس جا کر رسول اللہ نے جو مؤثر کام کیا کہ اب جو ان کے پاس تقریباً 700 افراد کی آرمی تھی، وہ اس مقام پر سب سے زیادہ مؤثر تھی، کیونکہ 3 اطراف بند تھیں، وہاں سے ان پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور زمین کا صرف ایک تنگ حصہ تھا جہاں سے دشمن کو حملہ کرنا تھا، اور جو سائیڈ کھلی تھی وہاں رسول اللہ نے تیر اندازوں کو لگایا تھا، جس کا ہم ذکر کریں گے۔ مسلمان آرمی کی 2 سائیڈ محفوظ تھیں۔ پیچھے احد پہاڑ تھا تو وہاں سے ان پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک سائیڈ کھلی تھی، لیکن ایک چھوٹا پہاڑ جس کو جبل الرما کہتے ہیں، اس پر رسول اللہ نے 50 تیر اندازوں کو لگایا۔ اس طرح تیسری سائیڈ بھی بند ہو گئی۔ اس کے بعد ایک کھلا راستہ بچتا ہے۔ مسلمان آرمی اب اپنی ساری توجہ اور طاقت اسی راستے پر مرکوز کر سکتی تھی۔ قریش کی آرمی کو اسی تنگ جگہ سے حملہ کرنا تھا۔ اس طرح رسول اللہ نے جنگ کے لیے ایسی جگہ چنی جہاں چھوٹی آرمی بڑی آرمی کے خلاف مؤثر انداز سے لڑ سکتی تھی۔ احد کا یہ ایڈوانٹیج تھا۔ رسول اللہ نے احد پہنچ کر جنگ کے لیے یہ مقام چنا۔ اب قریش آرمی کو مسلمان کی آرمی سے لڑنے کے لیے اس مقام پر آنا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے رسول اللہ کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈو خواہ کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن اسلامی لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ ہجرت کا 3 سال اور 14 شوال کا دن تھا۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے ساتھیوں سمیت آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور پھر فوج کے پیچھے جانے لگا اور کھسکنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ رسول اللہ کو بتاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اتنی ہمت کا مظاہرہ بھی نہ کر سکا کہ اعلان کرتا کہ وہ کیا کرنے لگا ہے۔
وہ اپنے ساتھیوں میں سرگوشی کرتا ہوا آرمی سے پیچھے ہوتا رہا، حتیٰ کہ آخر میں اس نے اپنی پیٹھ کی اور واپس مڑ کر چلنے لگا اور آرمی سے الگ ہو گیا۔ جب یہ ہوا تو صحابہ اس کی سرزنش کرنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس پر عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اس نے ہمارے کچھ نوجوانوں کی باتیں سنی اور میرا مشورہ نہ مانا، پھر ہم کیوں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالیں اور اس کے ساتھ لڑیں جب اس نے ہماری بات نہیں سنی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب عبداللہ ابن ابی اپنی اصلیت دکھا رہا تھا۔ احد کا مین فائدہ یہ ہے جو اللہ خود قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ منافقین کی اصلیت دکھانا چاہتے تھے۔ اس وقت تک مسلمان بے خبر تھے کہ منافقین کتنے ایول ہو سکتے ہیں، اور انہیں منافقین کی اصلیت کا پتہ چلنا چاہیے تھا تاکہ مسلمان ایک سوراخ سے دوبارہ نہ ڈسے جائیں کہ جنگ خندق اور دوسری جنگوں میں ایسا نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ غلیظ اور پاک کو الگ کیا جائے۔ ان واقعات سے منافقین کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ ابن حرام نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں سمیت واپس جا رہا ہے تو وہ اپنے گھوڑے پر اس کے پاس گئے اور کہا، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے نبی اور لوگوں کو اس وقت نہ چھوڑو جب دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ پھر عبداللہ ابن حرام نے کہا کہ کیا تم نے ان سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم ان کی حفاظت ایسے کرو گے جیسے اپنے خاندان کی کرتے ہو؟ عبداللہ ابن حرام بیت عقبہ مدینہ کے آئین کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم سب نے رسول اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ نوٹس: عبداللہ ابن حرام نے عبداللہ ابن ابی کو اللہ کی یاد دلائی اور انسانی اخلاقیات کی یاد بھی دلائی، اور یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو اپنا وعدہ تو یاد رکھو۔ مگر عبداللہ ابن ابی نے جواب میں کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ ابن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار! یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اللہ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اور جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، احد کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ غلیظ کو پاک سے الگ کر دے۔ فتنہ اور امتحان کے وقت ہی کسی کا اصل ایمان ظاہر ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہی کسی کا اصل ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ جب فتنہ ہوتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا رسپانس کیا ہے۔ جب مسلمانوں نے اس بڑے گروپ کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو دو چیزیں ہوئیں۔ پہلی یہ کہ مسلمان آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ان 300 واپس جانے والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ان میں ایک گروپ کی رائے یہ تھی کہ احد جانے سے پہلے ہمیں مڑ کر ان غداروں سے لڑنا چاہیے۔ دوسرے گروپ نے کہا، انہیں چھوڑو، ان سے بعد میں نپٹیں گے، چلو پہلے احد چلتے ہیں۔ اسی بات چیت کے دوران آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ بحث مثبت تھی اور اسلام کے لیے تھی، لیکن اللہ نے اس قسم کی بحث کی بھی سرزنش کی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے،
اور اللہ نے ان کے کرتوتوں کے سبب انہیں اندھا کر دیا۔ مطلب اللہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، منافقوں کے متعلق آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ دوسری چیز جو ہوئی، جب وہ 300 لوگ واپس چلے گئے تو کچھ دوسرے قبائل سوچ میں پڑ گئے کہ ہم عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس چلے جائیں یا مسلمانوں کے ساتھ رہیں۔ قریب تھا کہ یہ منافقین اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ مزید 2 جماعتیں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن ان قبائل میں موجود مسلمان جیت گئے اور اللہ نے ان کی دستگیری کی، اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں، اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ 2 جماعتیں بھٹکنے لگی تھیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ یہ دونوں قبائل بنو حارثہ اور بنو سلمہ اس کے بعد ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کہتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان 2 جماعتوں کا محافظ ہے، یہ 2 جماعتیں ہم ہیں۔ آخر کار 700 مسلمان کیمپ میں پہنچے۔ انہوں نے احد کے مقام پر اپنا کیمپ لگایا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف احد پہاڑ تھا اور مسلمانوں کے سامنے مدینہ شہر تھا، اس لیے قریش کی آرمی کو کافی لمبا گھوم کر مسلمان آرمی کی طرف آنا پڑا۔ انہیں مزید آدھا دن چل کر یہ سفر کرنا تھا، مطلب قریش کا لشکر آخر تک چلتا رہا۔ جنگ احد کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں جو تفصیل ہمارے پاس ہے وہ ٹکڑوں کی صورت میں ہے۔ ہمارے پاس ایسی تفصیل نہیں ہے جس سے جنگ کی پوری پکچر ظاہر ہو۔ جو ہمارے پاس ہے کہ ایک صحابی نے کہا یہ ہوا اور وہ ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ ہوا اور وہ دوسرے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب ان واقعات کے درمیان خلا کو پر کیا جائے اور یہ معلوم کرنا کہ کون سا واقعہ دوسرے سے پہلے ہوا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک شخص نے کوئی مشکل کام کیا ہو جو پورے دن پر مشتمل تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اس دن کی ساری تفصیل نہیں بتائے گا، بلکہ وہ ایسی چیزیں بتائے گا جو اس کے ذہن میں رہی ہوں گی، جو 1 یا 2 بڑے واقعات ہوں گے۔ اسی طرح صحابہ نے بھی اپنی نسل میں 1 یا 2 ادھر ادھر کے واقعات کا بتایا، تو مسئلہ جنگ کے واقعات کی تشکیل 9 میں آیا۔ جنگ احد کیونکہ شکست تھی اور انسانی فطرت ہے کہ شکست کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے، اس لیے اگر سیرت کی 5 کتابیں پڑھی جائیں تو 5 کتابوں میں 5 مختلف جنگی واقعات کی تفصیل ملے گی۔ آپ کو واقعات کی سٹینڈرڈ سیریز نہیں ملے گی۔ سیرت کے ان پارٹس میں جنگ احد کے واقعات کی یہ ایک تعمیر نو ہے۔ اس لیے اگر آپ سیرت کی دوسری کتابیں پڑھیں گے تو شاید آپ کو کچھ ویریشنز ملیں۔ واقعات ایک جیسے ہیں، یہ واقعات کو جوڑنے کا معاملہ ہے۔ واقعات کے درمیان کیا ہوا اس کا اندازہ لگانا، یہ ایسی چیز ہے جس میں ہمیشہ تھیوریز ہوں گی، اور جو ہم بھی جنگ احد کے متعلق بیان کر رہے ہیں وہ بھی واقعات کی ایک تھیوری ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم بیان کریں وہ مستند ہوں۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہجرت کے 3 سال 13 شوال کو قریش کی آرمی مدینہ کے قریب تھی۔ 13 شوال کو جمعرات کا دن تھا، 14 شوال کو جمعہ اور جنگ ہفتے کے دن ہوئی۔ تو زیادہ ابتدائی سیرت کے علماء جن میں ابن اسحاق بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک جنگ احد ہفتے کی صبح وقوع پذیر ہوئی۔ اب ہم پچھلے 3 دنوں کی تعمیر نو کرنے کی کوشش کریں گے۔ 13 شوال کو
قریش اور مسلمان اسکاؤٹنگ ڈسٹنس پر تھے۔ دونوں اسکاؤٹس بھیج کر جان سکتے تھے کہ کون کہاں ہے۔ 14 شوال کو رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ قریش کی آرمی کے یہاں پہنچ کر ڈیرا لگانے سے پہلے، مدینہ پر حملہ کرنے سے پہلے ہمیں احد جانا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ خفیہ طور پر احد گئے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دشمن کو اس وقت تک مسلمانوں کی موومنٹ کا پتہ نہ چلے جب تک مسلمان احد نہ پہنچ جائیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے ہرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر ایک منافق کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ یہ عبداللہ ابن ابی کا ایک دوست تھا۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ اس پر صحابہ نے اسے کچھ نہ کہا۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی نظروں میں آئے بغیر پہلے احد پہنچنا چاہتے تھے تاکہ جنگ کے مقام کو منتخب کیا جائے، جو آپ نے کیا۔ اس طرح رسول اللہ اور مسلمان آرمی 14 شوال بروز جمعہ سپہر کے وقت احد پہنچے، مطلب وہ جمعے کی نماز کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد مسجد نبوی مدینہ سے احد کے لیے روانہ ہوئے، جو پیدل تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ تو رسول اللہ 14 شوال کو احد کے مقام پر پہنچے۔ قریش اپنے اسکاؤٹس کے ذریعے جان چکے تھے کہ مسلمان احد میں ہیں، اس لیے وہ بھی رسول اللہ کے بعد احد پہنچ گئے۔ اس دوران رات ہو گئی تھی۔ اب دونوں فوجیں جانتی تھیں کہ کل صبح جنگ ہوگی اور اگلا دن 15 شوال کا تھا، بروز ہفتہ تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ احد پہنچے، یہ 14 شوال کی شام تھی یا 15 شوال کی صبح، رسول اللہ لشکر کا معائنہ کرنے لگے اور تمام صحابہ کو مناسب جگہ پر متعین کرنے لگے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ نے درجن کے قریب صحابہ کو میدان جنگ سے واپس بھجوا دیا کیونکہ وہ کم عمر تھے۔ ان کی عمر 15 سال سے کم تھی۔ جنگ احد میں شرکت کرنے کے لیے 15 سال یا اس سے زیادہ عمر لازمی تھی۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا گیا۔ ان ناموں میں حضرت عبداللہ ابن عمر، اسامہ ابن زید، اسید ابن زہیر، زید ابن ثابت بھی شامل تھے۔ سبحان اللہ! اسامہ ابن زید کی عمر کو دیکھا جائے تو جنگ موتا جس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر آئے گا، اس میں اسامہ ابن زید کی عمر 17 سال تھی۔ اس حساب سے اب ان کی عمر 11 یا 12 سال تھی۔ اس عمر میں وہ جنگ احد کی فوج میں لڑنے والوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جنگ سے پہلے رسول اللہ کے معائنے کے دوران وہ پکڑے گئے اور انہیں واپس گھر بھیج دیا گیا۔ البتہ کم عمر ہونے کے باوجود حضرت رافع ابن خدیج اور سمرہ ابن جندب کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع ابن خدیج بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ ابن جندب نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً
سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ 14 شوال کو رسول اللہ نے فوج کو تعینات کیا۔ ابن اسحاق کے مطابق رسول اللہ نے آرمی کو ایسے تعینات کیا کہ فوج کا رخ مدینے کی طرف تھا اور ان کی پیٹھ احد کی طرف تھی، یعنی جہاں سے وہ چل کر آئے تھے وہ 180 ڈگری مڑے اور اب ان کا رخ اس طرف تھا جہاں سے وہ آئے تھے، اور ان کی پیٹھ احد کی طرف تھی۔ اور ہمیں سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بائیں طرف ایک چھوٹا پہاڑ تھا جسے اس وقت جبل الحنین اور اب جبل الرماح کہا جاتا ہے، جہاں تیر انداز تعینات کیے گئے تھے۔ رسول اللہ نے ایسے ایریے میں ڈیرے ڈالے کہ جہاں تینوں طرف پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں کی طرف سے آپ پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور صرف ایک کھلی جگہ تھی، اور اس طرف جبل الرماح اس راستے کے درمیان تھا۔ تو رسول اللہ نے 50 تیر اندازوں کو جبل الرماح پر تعینات کیا اور ان کے تیر کمانوں کے ساتھ اس جگہ کو کور کیا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے کسی ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ بچا صرف ایک ایریا تھا جو تقریباً 300 میٹر ہوگا، جہاں سے مسلمانوں کو حملے کی توقع تھی۔ دونوں فوجوں کا تناسب 1:4 تھا، یعنی قریش کی آرمی کی تعداد 3000 اور مسلمان آرمی کی تعداد 700 تھی۔ لیکن رسول اللہ نے جنگ کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا اور جو دفاعی منصوبہ بندی اختیار کی، اس سے قریش کی آرمی کی عددی برتری بے معنی ہو گئی تھی، کیونکہ اگر دشمن کے پاس حملہ کرنے کے لیے صرف 300 میٹر کی جگہ ہوگی تو کسے پرواہ ہوگی کہ لائن کتنی لمبی ہے؟ یعنی تنگ جگہ سے حملے میں عددی برتری کا فائدہ کم ہوگا۔ قریش کی 3000 فوج کو اسی تنگ جگہ سے گزر کر حملہ کرنا تھا۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ اس سارے منصوبے میں صرف ایک اسٹریٹجک کمزوری ہے، وہ زمین کا وہ حصہ تھا جس کی حفاظت تیر انداز کر رہے تھے۔ باقی تینوں اطراف پہاڑ تھے۔ 300 میٹر کا حصہ مسلمان آرمی کی زیر نگرانی تھا، صرف ایک زمین کا حصہ تھا جس کی حفاظت تیر انداز کر رہے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شہسواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو معاصرے اور نرگے میں لے سکتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو معاملے کی نزاکت کا پورا علم تھا، اس لیے انہوں نے تیر اندازوں کو اتنی تاکید کی۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قریش کی آرمی کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے دائیں طرف خالد بن ولید جبکہ بائیں طرف اکرمہ بن ابی جہل کو دستوں کی قیادت دی۔ قریش کے یہ مین 3 دستے تھے۔ 15 شوال بروز ہفتے کی صبح جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو رسول اللہ جنگ کے لیے مسلمانوں کو پرجوش کرنا چاہتے تھے، ان کی ہمت بڑھانا چاہتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں علی ابن ابی طالب، زبیر ابن عوام اور عمر ابن خطاب شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کون ہے یہ تلوار مجھ سے لے جو اس کا حق ادا کر سکے؟ اس پر صحابہ رک گئے، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جانباز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی جسے موت کی پٹی کہا جاتا تھا۔ جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب وہ موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے، اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی؟ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی۔ پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں، تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک خیانت کوش آلہ کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمرو بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ کے خلاف بڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیس اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، او ہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ ویسے ابو عامر فاسق کا بیٹا بہت مشہور تھا، وہ مسلمانوں کی سائیڈ پر تھے۔ ان کا نام حنظلہ تھا، جنہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آگے کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی احد کے شہیدوں میں ہوں گے۔ دونوں حربیں ناکام ہونے کے بعد قریش نے جنگ کی تیاریوں کا آغاز کیا۔ ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھیں۔ ان عورتوں نے
صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بڑکایا، جہاں بازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی و شمشیر زنی، ماردار اور تیر افغنی کے لیے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ کبھی وہ علمداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی، دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ دوسری جنگوں کی طرح جنگ احد میں بھی پہلے مبارزہ ہوا، یعنی دو بدو مقابلہ ہوا۔ مبارزہ طلحہ ابن ابی طلحہ جو بنو عبدالدار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ طلحہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور بولا، کون مجھ سے لڑے گا، میرے ساتھ مبارزہ کرے گا؟ تو علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور کہا، میں کروں گا، میں تم سے لڑوں گا۔ علی آگے بڑھے۔ طلحہ ابن ابی طلحہ نے پورے جسم پر زرہ پہنی ہوئی تھی اور علی نے کوئی زرہ نہیں پہنی تھی۔ جب علی اور طلحہ ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو طلحہ نے علی پر تلوار سے حملہ کیا، لیکن علی نے تیز رفتاری سے طلحہ کی تلوار کے وار کو اپنی ڈال سے روکا۔ اس سے پہلے کہ طلحہ اپنی تلوار علی کی ڈال سے پرے کرتا، علی نے تیزی سے دوسرے ہاتھ سے طلحہ پر تلوار سے وار کر دیا۔ یہ وار طلحہ کی ٹانگوں پر کیا گیا، جہاں زرہ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ علی کا وار اتنا زوردار تھا کہ طلحہ کی ٹانگ بالکل جسم سے الگ ہو گئی۔ اس سے طلحہ زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی طلحہ زمین پر پیچھے گرا تو اس کا تہبند ہٹ گیا اور وہ بے پردہ ہو گیا۔ علی طلحہ کو مارنے کے لیے بڑھے تو طلحہ نے منت ترلے شروع کر دیے کہ میں تمہیں رشتہ داری کے حقوق کی قسم دیتا ہوں۔ یاد رہے، علی اور طلحہ دونوں قریشی تھے۔ طلحہ بنو عبدالدار سے تھا، عبدالدار عبد مناف کے بھائی تھے۔ علی عبد مناف کی نسل سے تھے اور طلحہ عبدالدار کی نسل سے تھا۔ طلحہ نے کہا، میں تمہیں رشتہ داری کے حقوق کی قسم دیتا ہوں، مجھے قتل نہ کرو۔ طلحہ اپنی پیٹھ کے بل گرا ہوا تھا اور بے پردہ ہو گیا تھا۔ علی یہ دیکھ کر حیا کر گئے۔ دونوں کی یہ گفتگو کوئی نہ سن رہا تھا، کیونکہ دونوں میدان جنگ کے درمیان میں تھے، فوجوں تک ان کی آواز نہ جا سکتی تھی۔ علی یہ دیکھ کر حیا کر گئے۔ انہوں نے اپنی تلوار نیچے کی اور واپس اپنی فوج کی صفوں کی طرف چل پڑے۔ صحابہ نے کہا، اے علی، آپ نے اسے قتل کیوں نہ کیا؟ علی نے کہا، مجھے اس کی حالت دیکھ کر حیا آ گئی اور اس نے مجھے رشتہ داری کے حقوق کی قسم دی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ طلحہ اس حالت میں صحیح طریقے سے جنگ نہ لڑ سکتا تھا، اس لیے جنگ احد میں وہ آگے جا کر قتل ہو جاتا ہے۔ علی کی فتح کے بعد مسلمانوں نے بڑھ کر قریش کی آرمی پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا پرزور تھا کہ مشرکین اسے برداشت نہ کر سکے، اس کے باوجود کہ وہ مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھے اور اچھے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ مسلمانوں کے اس ابتدائی حملے کی تاب نہ لا سکے۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اس حملے کی وجہ سے قریش کی عورتوں کو میدان جنگ سے بھاگنا پڑا۔ قریش کی عورتوں کا میدان جنگ سے بھاگنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کا ابتدائی حملہ تباہ کن تھا، کیونکہ عورتیں کیمپوں کے آخر میں تھیں، یعنی عورتوں کے خیمے آخر میں تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی دفاعی منصوبہ بندی کام کر گئی تھی۔ اب سب مسلمان اسی تنگ راستے کی طرف متوجہ تھے جہاں سے قریش نے حملہ کیا تھا۔ قریش اب آگے بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے تھے۔ قریش کی آرمی کا جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا، جس کی تفصیل سیرت میں پہلے ہو چکی ہے۔
پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نزاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ سے پہلے سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار نضر ابن حارث گرفتار ہوا تھا، تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا، اے بنی عبد الدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا، تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے، جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ پس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور پر سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہے، کیونکہ اس کی بات سن کر بنی عبد الدار کو سخت تاؤ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں، معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے۔ کہنے لگے، ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل بن گیا۔ بنو عبد الدار کے 10 افراد نے جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب باری باری مارے گئے۔ جھنڈا پکڑنے والا پہلا آدمی طلحہ ابن ابی طلحہ تھا، جس کو علی ابن ابی طالب نے قتل کیا تھا، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ جب طلحہ قتل ہوا تو بنو عبد الدار کے ایک اور شخص نے جھنڈا اٹھا لیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے بنو عبد الدار کے 10 افراد قتل ہو گئے۔ ویسے ان میں سے اکثر کو حمزہ نے قتل کیا۔ حمزہ جھنڈا پکڑنے والوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ فوج کا جھنڈا پکڑنے والے کے لیے ایک منفی نکتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کا مرکزی ٹارگٹ ہوتا ہے، کیونکہ جھنڈا کسی بھی آرمی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جھنڈا پکڑنے والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت سے لڑ نہیں سکتا۔ ایک ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اور وہ صرف ایک ہاتھ سے لڑ سکتا ہے۔ اس طرح جھنڈا پکڑنے والے کے لیے یہ اعزاز تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ تو ہوا یوں کہ بنو عبد الدار کے 10 افراد جنہوں نے قریش کی آرمی کا جھنڈا پکڑا تھا، وہ سب باری باری مارے گئے، اور اس کے بعد جھنڈا نیچے گر گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کا ابتدائی حملہ کتنا مؤثر تھا۔ زیادہ تر جھنڈا پکڑنے والے حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، کچھ علی اور کچھ ابو دجانہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ جھنڈا گرنا علامت تھی کہ قریش کی آرمی کو شکست ہو گئی ہے، اس لیے مسلمانوں نے بھی تصور کر لیا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے، رسول اللہ کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی، اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔
یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈال پر روک لیا، اور مشرک کی تلوار ڈال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درم برم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے ابتدائی تباہ کن حملے کی وجہ سے قریش کی آرمی بھاگ نکلی۔ جب قریش کی آرمی بھاگ گئی تو صحابہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس مال غنیمت میں کیا ہوگا۔ سب سے اہم اور قیمتی چیز اچھے ہتھیار ہوں گے۔ اچھے ہتھیار حاصل کرنا مشکل ہوتا تھا۔ عام طور پر عربوں میں ہتھیار دوسرے علاقوں سے منگوانے پڑتے تھے۔ عربوں میں اتنے اچھے ہتھیار نہیں بنتے تھے، تو ہتھیار بہت مہنگے ہوتے تھے جو نسل در نسل چلتے ہیں۔ مال غنیمت میں خیمے بھی ہوتے ہیں اور جانور بھی۔ اگر مشرکین بھاگے ہیں تو وہ جانور بھی چھوڑ گئے ہوں گے، جیسے اونٹ وغیرہ جو بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ نے یہ مال غنیمت دیکھا اور دیکھا کہ مشرکین بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہتھیار رکھے، خیموں کی طرف گئے اور قریش آرمی کا چھوڑا ہوا سامان جمع کرنے لگے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مال غنیمت کے متعلق احکامات ابھی تک مکمل طور پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ بدر کے بعد کچھ احکامات نازل ہوئے تھے، لیکن بدر کے مقابلے میں احد میں مسلمان زیادہ تھے، اور بدر میں مال غنیمت کے کچھ احکامات نازل ہوئے تھے کہ جنگ میں فتح کے بعد سارا مال غنیمت جمع کیا جائے گا اور ہر کوئی برابر مال غنیمت کا حقدار ہوگا۔ اور اسلامی فقہ میں اگر ایک جنگجو دوسری فوج کے جنگجو کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے والا قتل ہونے والے کی ملکیت میں سارا سامان حاصل کر لے گا، جیسے اس کے ہتھیار، جانور اور جو بھی چیزیں اس وقت اس کے پاس ہوں گی۔ لیکن اگر دشمن بھاگ جائے اور چیزیں میدان جنگ میں چھوڑ جائے تو جو ساز و سامان میدان جنگ سے اکٹھا کیا جائے گا برابر تمام فوج میں تقسیم ہوگا۔ اس میں بھی جن لوگوں نے اپنے جانور جیسے گھوڑے اور اونٹ ساتھ لائے ہوں گے ان کا حصہ ان سے زیادہ ہوگا جو جانور کے بغیر ہوں گے۔ یہاں جنگ احد میں افسوسناک نکتہ یہ تھا کہ جو لوگ مال غنیمت کے لیے بےتاب تھے وہ یہ حصہ نہ حاصل کر سکے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میدان جنگ سے اٹھایا جانے والا مال ان کا ہوگا۔ وہ یہ مال بھی نہ حاصل کر سکے، بلکہ ان کے اس اقدام کی وجہ سے مسلمان آرمی پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ تو اس دنیا کے ساز و سامان کی لالچ کی وجہ سے وہ یہ دنیاوی سامان بھی نہ حاصل کر سکے اور نہ ہی اس سے بہتر انعام حاصل کر سکے جو جنگ میں جیت تھی۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو دنیا کی چیزوں کو دوسری چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں نہ دنیا آتی ہے اور نہ ہی آخرت۔
لیکن اس وقت جب یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تحریک کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کی جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ سیرت میں پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنی پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ ویسے اس کا مطلب ہے کہ قریش کی آرمی کہیں نظر نہ آ رہی تھی، وہ بھاگ گئے تھے۔ کچھ وقت گزر گیا تھا اور مسلمان اب مطمئن ہو گئے تھے کہ جنگ جیتی جا چکی ہے۔ تیر انداز انتظار کرتے رہے کہ انہیں رسول اللہ کی جانب سے کوئی پیغام آئے، لیکن انہیں کوئی پیغام نہ آیا۔ اس دوران تیر انداز دیکھ رہے تھے کہ دوسرے مسلمان میدان جنگ سے مال غنیمت اٹھا رہے ہیں۔ یہاں ان پر دنیاوی مال کی محبت غالب آ گئی کہ وہ انتظار کرتے رہے اور کوئی پیغام نہ آیا، کیونکہ رسول اللہ کے نزدیک جنگ ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ یہی سارا مسئلہ تھا۔ رسول اللہ نے انہیں پہلے ہی کہا ہوا تھا جب تک کوئی حکم نہ آئے اپنی جگہوں پر رہنا ہے، تو تیر اندازوں کے نقطۂ نظر سے انہیں نظر انداز کیا گیا تھا۔ چنانچہ صحابہ کی آپس میں تکرار ہوئی۔ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے؟ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ ابن جبیر نے رسول اللہ کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور جبل رما سے نیچے آ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان و آفرین کے حوالے کر دیں گے۔